امیر اہل سنت، آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ گدھے کی اونچی آواز کو برا سمجھا جاتا ہے، کیا وہ اپنی شکایت کر رہا ہوتا ہے؟ گدھا محنتی جانور ہے، گدھا اپنے راستے کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ پھر بھی لوگ گدھے کو کم عقل کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سست اور کاہل اور بے وقوف انسان کو گدھے سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟ وہ گدھا شکایت کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہو، گدھے کی آواز ہوتی مکروہ، یعنی پسند نہیں آتی۔ یہاں مکروہ سے مراد دیکھیں ناپسندیدہ ہوتی ہے آواز اس کی۔ تو جب بھی گدھا رینک، اس کا گدھے کو رینک نہ بولتے، گدھا جب بھی رینکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ ہے کہ شیطان کو دیکھ کر یہ رینکتا ہے نا۔ جب بھی اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینکنا سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ جانور وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حوالہ المستدرک جلد 4 صفحہ 316، حدیث نمبر 7762۔ اب یہاں لفظ شیطان نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو یہ بہرحال یہ کہ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ کتے بھونکے رات میں یا گدھے، یہ رات کا اس میں لکھا ہے، رات کے وقت۔ اچھا، دوسرا یہ کہ گدھا فریاد کرنا اس لیے رینکتا ہے، تو یہ ان معنوں کر بھی ہو سکتا ہے کہ گدھے پر اگر ظلم ہو، ڈنڈے مارتے ہیں بیچارے کو، زخم کر کے پیچھے اس کے اور ڈبہ پچکا کر اس کی دھار اس کے پیچھے لگاتے ہیں، جو بھگاتے ہیں نا، اس کو اس طرح بھگاتے ہیں، تو اس طرح اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رینکتا ہو، یعنی یوں فریاد، اس کو فریاد کا نام دیا جائے۔ تو یہ گدھا دعا بھی دیتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے۔ یہ دعا بھی دے سکتے ہیں، بد دعا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جانوروں کا ہے کہ جانور پر ظلم کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے بد دعا دے، تو جانور کی دعا بد دعا یہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ بڑے یعنی کہ تھوڑا ٹھاٹ باٹ والے اونچے گھرانے کے نوجوان تھے، یہ مکتب میں جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، ریشمی چادر ڈال کر ٹیپ ٹاپ کے ساتھ۔ تو ایک گدھا دیکھا کہ جس کے پیٹھ پر کچھ زخم تھا اور کوے اس پر ٹھونگے مارتے تھے، اور گدھا بے چین تھا، اضطراب تھا اس میں کہ یہ تکلیف ہو رہی تھی، اس کو تھا بیمار، اس طرح کا تھا وہ۔ تو ان کو بڑا رحم آیا اور انہوں نے اپنی ریشمی چادر اس زخمی گدھے کے زخم پر اڑا دی، تو اس گدھے کو بڑا سکون ہوا۔ اس نے ان کی طرف دیکھ کر کچھ دعا دی، کیا دعا دی وہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھا اور دعا دی اس کو۔ تو اس طرح حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر دل میں ہلچل مچی، دنیا سے دل اچاٹ ہوا، دین کا جذبہ پیدا ہوا، اور آخر کار یہ بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے بزرگ بنے، اور ان کے واقعات کتابوں میں لکھے۔ تو ان کی شروعات، جو ان کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ زخمی گدھے کی امداد۔ تو یوں جو بھی ہو اس طرح کا معاملہ تو ہمیں مطلب اس کی ترکیب کرنی چاہیے۔ میں اپنا واقعہ بھی کئی بار شیئر کیا ہے کہ ایک بار میں اپنے گھر سے نماز کے لیے جا رہا تھا، جب میں موسیٰ میں ہمارا گھر تھا، تو ایک گدھا بیمار تھا، کسی نے اس کو ڈال دیا تھا، ویسے ہی پھینک دیا تھا بیمار، زندہ تھا۔ اب یہ کہ اس کی گردن میں تکلیف تھی یا کیا تھا، وہ بار بار گردن رگڑتا تھا، تو شاید کوئی خارش ہوتی تھی، اور بے چین تھا، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا، پڑا ہوا تھا۔ تو میرے کو واقعی بڑا ترس آیا،
اور اس وقت یہ سیدنا عثمان ہیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے مطلب یہ دعوت اسلامی بھی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی یا نہیں تھی. تو میں نے مطلب گھر سے گدڑی منگوائی اپنے, یا خود لایا یا کسی کو بھیجا جو ساتھ ہوگا کہ آپ یار گدڑی لے آئے. میرے گھر سے گدڑی آ گئی. گھر قریب تھا, 20-30-40 قدم پر گھر تھا میرا. تو گدڑی آ گئی. میں نے اس کی جیسے اس نے یوں رگڑنے کے لیے گردن اونچی کی نا, میں نے گدڑی اندر ڈال دی اس کے. تو اب اس نے وہ رکھا, اس نے سکون اس کو ملا ہوگا, تو گردن رکھی اس نے اور میری طرف دیکھنے لگا. تو یہ مجھے یوں لگا کہ شاید اس نے مجھے دعا دی, کیا اور ہو سکتا ہے اس کی دعا کی برکت سے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ پاک جانور کی دعا قبول کر رہے. چیونٹی کا واقعہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ نکلے, وہ بارش قحط سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی. تو آپ کے چلو بھائی دعا مانگتے ہیں, استسقا کہتے ہیں اس کو, استسقا کے لیے نکلے تو نماز پڑھی جاتی, نماز استسقا. تو اس طرح تو آپ نے دیکھا راستے میں کہ ایک چونٹی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اس کے 2 ہاتھ, اگلے پاؤں جو تھے وہ ہاتھ, پچھلے پاؤں جو پچھلے ہوتے وہ پاؤں, تو یہ 2 پاؤں اس کے اگلے ہی اٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کو سب اللہ بتا دیتا تھا, اللہ کے عطا سے جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو چونٹی دعا مانگ رہی ہے بارش کی, چلو کام ہو جائے گا. اور چونٹی کی برکت, اس کی دعا کی برکت کام آ گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ چونٹی کی دعا, یہ حدیث پاک ہے, تو چونٹی کی دعا سے بارش. تو یوں ان کی جانوروں کی دعا بد دعا سب قبول ہے. جانوروں کی خدمت یعنی کھلانا پلانا یہ کار ثواب ہے. جیسے بعض لوگ پرندوں کو کھلاتے ہیں, چونٹیوں کو چینی وغیرہ ڈالتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ اچھا کام ہے, یہ برا کام نہیں ہے. کہ حدیث پاک میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے, یعنی کہ وہ جس میں جان ہے اس کو کھلانا پلانا یہ ثواب کا کام ہے. اس کو راحت پہنچانا, تکلیف سے بچانا, اس میں کام ہے, اس پہ ثواب. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بڑا بالکل یعنی کہ یونیک, انوکھا واقعہ. کہ آپ کا جب وصال ہوا, وفات ہو گئی, کسی نے خواب میں ذکر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو فرمانے لگے کہ ایک بار میرا کام یوں بنا کہ ایک بار میں لکھ رہا تھا تو میری انک پر, میری نب پر ایک چونٹی وہ مکھی بیٹھ گئی, اور میں سمجھ گیا کہ یہ سیاہی چوس رہی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے اس کو. تو میں نے اپنا لکھنا روک دیا, تو یہ مکھی چوستی رہی. پھر جب وہ سیر ہو گئی تو یہ اڑ گئی, اور یہ پھر میں اپنے کام پہ. تو مرنے کے بعد یہ کام آ گیا, اور مجھے کہ مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے مجھ پر رحم کیا گیا. تو یہ کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کتا پیاس سے کنویں کے پاس ترس رہا تھا, وہ زبان نکال رہا تھا اور مٹی گیلی چاٹ رہا تھا. وہ ایک بالکل ظالم شخص, گناہ گار شخص وہاں سے گزرا, اس کو بھی پیاس لگی تھی. تو اس نے دیکھا اس کو, تو بولا یار اس کو میری طرح سے اس کو بھی پیاس لگی ہے, میں تو پانی حاصل کر لوں گا. یہ بے زبان جانور نہ یہ بول سکتا ہے کسی کو, نہ یہ اندر سے پانی کنویں سے نکال سکتا ہے. تو اپنا موزہ ڈالا کنویں میں, اس میں پانی نکالا, کتے کے حلق میں ٹپکایا, پلایا. اللہ پاک نے اس کتے کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے, پانی پلانے کے سبب اس کی مغفرت کر دی, جو بخاری کی حدیث ہے. تو یہ مطلب اللہ پاک کا نکتہ نواز ہے. کون سی ادا پسند آ جائے بندے کی, وہ اس کو نواز دے. اچھا, وہ کتے اور اس کے بارے میں جو بات ہوئی تھی نا, رینکنے, گدھے کے رینکنے سے, تو ابو ہریرہ صحابی نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3459۔ تو یہ مطلقاً بھی آ گیا کہ رات ہو یا دن، گدھا اس وقت بولتا ہے، یہ رینکتا ہے، ہونچی ہونچی جو کرتا ہے نا، اس کو رینکنا بولتے ہیں، یہ اس وقت رینکتا ہے جب یہ شیطان اس کو نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم شیطان سے پناہ مانگے، ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ مرغا بولے تو اللہ کا فضل مانگے کہ یہ مرغا اذان دے، بانگ دے، مرغ کی آواز سنو، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اس وقت بولتا ہے جب کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں مرغ کی آواز کو بانگ یا اذان کہا جاتا ہے، کہ مرغا اذان دے رہا ہے، جیسا ہمارا مرغا بانگ دے رہا ہے، تو آواز تو ہوئی، یہ بھی آواز تو ہوئی نا۔ یہی کہ تو اس کو اذان یا اب اس یہ میں کہنا شرح ہو تو پتہ چلے، لیکن اذان آواز تو ہے، اذان آواز تو ہے نا، اذان ہوتی ہے اعلان۔ اعلان، یہ کیا پتہ اس کے کہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے گویا، یہ میں اپنی طرف گویا، مطلب جیسے اب فرشتہ میں دیکھ رہا ہوں، اب میں بول رہا ہوں، تم اللہ سے فضل کا سوال کرو، مانگو اس سے دعا فضل کی کہ اللہ ہم پر فضل کر دے، اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور فضل کی کوئی دعا بھی فکس ہے، آئی ہے، ویسے تو نہیں، اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت دعا ہاں خوبصورت دعا لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ کہ اللہم انی اسألک من فضلک فضلک العظیم، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ درمیان میں وسیلہ بھی فضل عظیم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے، کیونکہ فضل مانگنے کا حکم ہے نا کہ اللہ سے فضل مانگو، تو سب سے بڑا فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ بھی فضل کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یوں اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی ہے، اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تیرے فضل عظیم کے وسیلے سے تیرا فضل عظیم مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔